ان کی جو وکیل ہے اس نے کیا بتایا ذرا سن لیں جی، وکیل کیا کہہ رہی ہے۔ 17 کو یعنی فرائیڈے کو لیٹ رات کو کال آئی تھی پٹیشنر کو فرحاد کے موبائل نمبر سے واٹس ایپ کال آئی تھی، اور انہوں نے پیچھے ان کے کوئی 2 سے 3 اہلکار تھے جن کی آواز انہیں آئی تھی، اور وہ پریشر ڈال رہے تھے، اور فرحاد کی آواز سے بھی نظر آ رہا تھا وہ بہت پریشر اور تکلیف میں تھے، اور یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے پٹیشن واپس لو۔ تو یہی بات ہم نے عدالت میں کی ہے کہ اگر کڈنیپنگ فار رینسم ہے یا کچھ اور ہوتا تو کڈنیپرز پیسے مانگتے ہیں، کچھ اور مانگتے، صرف ایک ادارہ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو، اور وہ پٹیشن کی واپسی اسی لیے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب زین قریشی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو بقول فیصل واڈا صاحب کے آپ بھی اسی طرح جوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹریشن کر رہے تھے، اب آپ اپوزیشن میں ابھی بھی آپ میر صاحب سوری کچھ معذرت زین بھائی معذرت، اس وقت جوڈیشری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ آج کے دن چیف جسٹس سمیت عامر فاروق سمیت آنریبل عامر فاروق صاحب سمیت مولانا صاحب یہ اور دیگر پارٹیاں گالم گلوچ غضاضت آن ریکارڈ بول رہی ہیں جی کہ آپ ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں اور ابھی بھی آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں ان کے بقول۔ میرے بقول نہیں سر، کلپ سے میں بھیجتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب سب سے پہلے تو میں 1 منٹ لوں گا، آپ نے پروگرام کے شروع میں ایران کے صدر کے لیے جو تعزیتی ایک ریفرنس دیا ہے اس میں اپنی آواز بھی ملاؤں گا، اور آج میں اڈیالہ جیل میں گیا تھا، والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے بڑے غم کا اظہار کیا اور کنڈولنسز بھیجی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے حصے سے ٹویٹ بھی کریں، تو ایرانی صدر کے لیے بھی اور ایرانی وزیر خارجہ کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات آ جاتی ہے جوڈیشری کی سر، تو بدقسمتی ہماری یہی ہے میر صاحب، ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کنٹروورشل کر دیا جوڈیشری کو۔ اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی بات کریں تو ہمارا موقف سے بڑا کلیئر ہے۔ جو 6 ججز کا خط آیا ہے میر صاحب، اور ان 6 ججز کے خط کے بعد پھر بابر ستار صاحب نے جو رہتی کثرت تھی وہ بھی اس میں نکال دی، وہ اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کا کوئی سدباب کریں، ہم اس چیز کے اوپر فل کورٹ بنائیں، اور جتنا اس پہ ڈیلے ہوگا، جتنی اس پہ کھینچا تانی ہوگی، اتنا ابھی واڈا صاحب نے عدلیہ کے وقار کی بات کی ہے، تو اتنا ہی تیزی سے عدلیہ کا وقار نیچے آئے گا۔ اگر ہم نے عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا ہے، اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو پتا میرا تو عادت نہیں ہے تہمت لگانا کسی پہ، اور میں اس پہ بلیو بھی نہیں کرتا کہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ مڈ سلنگنگ ختم ہونی چاہیے، لیکن یہ اونس عدلیہ کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر فور ایکشن لیں۔ اگر عدلیہ نہیں، لیکن اگر آپ کی پارٹی کے لوگ یا آپ کے سپورٹر جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پہ تنقید کریں تو ان کو کنٹیمپٹ نہ دی جائے، لیکن اگر مسلم لیگ نون کا یا فیصل واڈا صاحب کی طرف سے سر ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف نے چو بھی کی اور ان کو میکسیمم اس کو سزا نہ ملی ہو، تو ہم تو ہزاروں کی سزا جو ہم نے نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا پا رہے ہیں، ہم تو 10 سال کی قیدیں لیے بیٹھے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دورہ معیار ہونا چاہیے، یا اگر تحریک انصاف کرے تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور کرے اس پہ ہونا چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اونس جو ہے نا وہ اب عدلیہ کے اوپر آ گیا ہے، کیونکہ عدلیہ کی اپنی ساکھ کا مسئلہ آ گیا ہے، اور عدلیہ کے پاس ایک برننگ ایشو ہے آج پاکستان کے اندر، یہ کرنٹ ایشو ہے 6 ججز کے خط والا، اس کو ٹیک اپ کیا جائے، فل کورٹ بنایا جائے اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ ادروائز عدلیہ میرے سمجھنے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے مزید مڈسلنگنگ کی۔ اچھا، اب فیصل واڈا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی حوالہ دیا 2 آرٹیکلز کا، 199 کے تحت وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آرمڈ فورسز کے لوگوں کو نہیں بلا سکتے کورٹ میں، چلیں ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی 248 کے تحت آپ وزیر اعظم کو اور ان کی کیبنٹ کے کسی ممبر کو بھی نہیں بلا سکتے، لیکن یہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ایک جرنلسٹ ہیں لاہور کے ہیں، بلوچستان کے نہیں، لاہور کے جرنلسٹ ہیں مدثر نارو، 2018 سے وہ غائب ہیں، تو ان کی بازیابی کے کیس میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو بلایا اور وہ پیش ہوئے، انہوں نے آرٹیکل 248 کا کور نہیں لیا۔ تو اگر شہباز شریف صاحب پہلے بھی پیش ہوئے ہیں اور اگر ان کو دوبارہ بھی کورٹ اگر بلاتی ہے تو پیش ہونے میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں میر صاحب، آرٹیکل آپ کو امیونٹی دے یا نہ دے یہ آپ کا بالکل بجا سوال ہے کہ اس کو اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پرابلم ساری یہ نہیں ہے، اب کسی کے آگے اپیئر ہونا کوئی بات بری نہیں ہے، کسی سے معافی مانگنا اگر آپ غلط ہو تو بھی بڑی چیز ہے کہ آپ معافی مانگ لو، لیکن آپ ٹھیک ہو، آپ پہ تہمتیں لگائی جائیں، آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ کے تحت آپ کی تذلیل کر کے بلانے کی بات کی جائے، تو پھر تو سارے پارلیمنٹیرینز کی عزت نہیں ہے کیا؟ کہ ہمارے اپنے ہاؤسز کی کوئی عزت نہیں ہے کہ ہماری ایس پاکستان؟ چلیے یہ تو کمپلیکس بات ہے، کمپلیکس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سینیٹ ہے، منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، وٹ ایور، جو بھی کسی منصب پہ تو میری 4 ٹانگیں اور 4 ہاتھ ہو گئے، پر نارمل پاکستانی ہو کے بھی آپ کسی کی عزت نفس کے اوپر روز اٹیک کریں، ٹھیک ہے؟ آپ آرڈر لکھیں، آپ کا کام نہیں تقریریں کرنا،
ٹھیک ہے. آپ جو اپنے لفظ سے باتیں کرتے ہیں, ریمارکس دیتے ہیں, وہ آپ آرڈر میں تو نہیں لکھتے. تو جو آرڈر کی چیز ہے وہی لکھیں, اور میڈیا کو یہاں بہت سینسیبل پلے کرنا چاہیے. جو آرڈر سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ لکھیں. جب ہمیں نا کردہ سزا ہوتی ہے, جب ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہوتی اور ہمیں کہا جاتا ہے ہماری اس پریسر پہ بات نہیں ہو سکتی, اور ہمیں دوسری طرف پراکسی کہہ دیا جاتا ہے, ایک سٹنگ جج جو دنیا کی ہسٹری میں کوئی جج کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کہیں کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں, آپ نے ہم پہ تہمت لگا دی, ہم سر نیچے. نہیں سر, 1 انچ مجھے سسیلین مافیا کی کہا ہوتا تو میرا ریاکشن یہ ہوتا, اپنی ڈگنیٹی کی بات ہے, میں تو اس سے پیچھے 1 انچ نہیں ہٹوں گا, میں گردن کٹا دوں گا, پیچھے تو نہیں ہٹوں گا اپنی بات سے. ٹھیک ہے. اب تو ان کو جسٹس اطہر مننا نے مجھ پہ اتنا, آپ بار بار جج صاحب کا نام لے رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نام لیں, ادارے کی بات نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو نام لے کے میں کہہ رہا ہوں, جسٹس اطہر مننا نے مجھے بربریت سے میرا پہلا فیصلہ بھی غلط کیا تھا, ناانصافی کی تھی جس میں مجھے سپریم کورٹ نے بری کیا, اور آج مجھ پہ تہمت لگا دی ہے جس کی انڈینز اور انگلش اخبار بھی میری دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ کہہ کہ میں پراکسی ہوں. اور آپ نے ڈیفیم کیا پاکستان کو, ایک سینیٹر کا مجنو کر کے انٹیگریٹی کو, اور یہ بتایا ہے کہ سینیٹر کی بھی کوئی اوقات نہیں, اور ہمارے وہاں قانون اس طرح چلتا ہے کہ ہم کسی کو پراکسی کہہ دیں. تو آپ کی جو حکومت ہے اس کے رویے سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی نظروں میں ججوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں, جو آج جس طریقے سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے پہلے کہا جی کہ 11 بجے بندہ پیش کریں, پھر انہوں نے کہا 12 بجے پیش کریں, پھر انہوں نے کہا 3 بجے پیش کریں, 3 بجے بھی پیش نہیں کیا, تو پھر کورٹ کیا کرے؟ تو سر دیکھیں اس کا بہت سمپل سا سوال ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ میر صاحب کے پاس یہ بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے شواہد ہیں, تو میر صاحب کو آپ ٹانگ دیں. میں بالکل عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن کسی کو خواب تو نہیں آ سکتا نا, مجھے خواب تو نہیں آ سکتا کہ میر صاحب نے میرے ساتھ یہ کام کیا یا مجھے زین صاحب نے مجھے کام کیا. اگر شواہد مجھے بتا دیتے ہیں مجھے, تو میں بتا دوں گا کہ جی میر صاحب کے ساتھ ٹرائل کریں. پرابلم یہ ہے میر صاحب کہ یہاں سلیکٹڈ جسٹس ہوتا ہے, یہاں ہر چیز کا آپ کے لیے کچھ قانون ہے, میرے لیے کچھ قانون ہے, ان کے لیے کچھ قانون ہے, اس کے لیے کچھ قانون ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دے دوں واپس سے کہ مجھے کنٹیمپٹ میں بلا لیا, میرے سے میں نے تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی میں گزرا نہیں, نہ کسی کے خلاف بات. ابھی آپ نے اتنی باتیں کی ہیں یار, یہ کنٹیمپٹ میں آتا ہے. ہاں کیا آپ غلط باتیں کر رہے ہیں؟ کیا غلط باتیں کر رہا ہوں؟ آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, میرے ساتھ یہ بربریت ہو گئی. تو نہیں, میں اپنی بات نہیں, آپ مجھے تھپڑ مارے اور میں کہوں کہ میں ریئیکٹ نہیں کروں گا. بھائی تو آپ کو مجھے جب آپ نے ہائی کورٹ کے اندر جج اطہر مننا صاحب نے جب مجھے ڈسکوالیفائی کیا, انپریسیڈنٹڈ تھا, مجھے ٹرائل کا حق نہیں دیا. جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت بولنا تھا نا کورٹ میں یہ بات. میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ میرا ظرف, میری پرورش ہے کہ میں نے 2.5 سال تک کچھ نہیں بولا. لیکن اب آپ نے میری انٹیگریٹی پہ کوسچن کر دیا ہے نا, آپ نے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا, دھاوا ڈالا ہے, اس لیے وہ آپ نے میرے باپ دادا کی عزت کو دھاوا ڈالا ہے. اب آپ پروف کریں. آپ اس وقت نہیں بولے, اس وقت نہیں بولے, آپ 2.5 سال بعد بول رہے ہیں. اس لیے بول رہا ہوں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ پراکسی ہیں. دیکھیں اچھا میری بات, اس لیے کہہ رہے ہیں وہ پراکسی ہیں. دیکھیں نا, ثابت کریں نا, پھر اتنی جرأت بھی رکھیں. آپ کی گفتگو سے ثابت نہیں ہو رہا, اطہر مننا جرأت دکھائیں. آپ کی گفتگو سے ثابت نہیں ہو رہا کہ میری, کہ آپ 2.5 سال خاموش رہے, آج آ کے بول رہے ہیں آپ. بھائی تو میں ایک حد تک برداشت کروں گا نا. ہاں, اب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ جی میری آپ پریس کانفرنس نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے جی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہمارا مسئلہ کیا ہے امیر صاحب, سننے تو دیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, اب اس پر بھی کوئی کہہ دے کہ میڈیا سافٹ ٹارگٹ ہے, آپ بھی میڈیا پہ اٹیک کریں گے. اعظم نذیر تارڑ بھی, میں کہاں کر رہا ہوں سر. اچھا, میں تو آپ لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں مجھے آگے چلنے دیں نا. نہیں میر صاحب ختم تو کرنے دیں. میرا سوال میر صاحب یہ ہے کہ دیکھیں پلیز پرسنلائز نہ ہو. دیکھیں میں ابھی بھی جب بے انصافی کے بعد بھی سپریم کورٹ میں حاضر ہو رہا ہوں, تو میری صرف ایک ہی یقین ہے مجھے کہ چیف جسٹس صاحب اور دونوں ججز جو محترم ہیں, آنریبل میں انہیں کو کہتا ہوں جن کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ بار بار اپنا ہی کیس ڈسکس کیے. مجھے کرنا ہے نا بھائی, یہ اس آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ. میں اپنے کسی بات, میں پراکسی پہ بات کر رہا ہوں, میں تو اپنے پریس کانفرنس میں بات ہی نہیں کر رہا. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, پراکسی کا جواب اطہر مننا, جج اطہر مننا کب دیں گے؟ آپ کو 2.5 سال پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی. 2.5 سال پہلے تو آپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. 2.5 سال. اچھا زین قریشی صاحب, یہ اب صورتحال ہے, ٹھیک ہے, اس صورتحال میں ادارے جو ہیں ان کے اندر اگر اس طرح کنفنٹریشن ہوگی, ٹھیک ہے, اب آج تو وزیر قانون صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی, تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میر صاحب عرض یہ ہے, آپ بنیادی طور پہ یہاں پہ 2 باتیں کر رہے ہیں. آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں ایک دفعہ رول آف لاء کی بات کی کہ پاکستان جو ہے رول آف لاء کی رینکنگز میں نیچے جاتا جا رہا ہے. اب اس کی یہاں پہ 200 مثالیں آپ کو مل جائیں گی کیسے رول آف لاء کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس ملک کے اندر ہم لوگ. اور عمران خان صاحب کا بھی پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے اوپر. لیکن اب وابڑا صاحب قدرتی طور پہ اس دن جس دن دبئی لیکس ہوا تھا, اس دن بھی یہ اور میں ٹاک شو پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی ہم نصیب سے دبئی لیکس والا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, اس میں تو ان کی ساری جائیداد ڈکلیئرڈ ہے. میں نے ان کو تب یہ بات کہا تھا, میں نے کہا بھائی ہیں میرے, لیکن یو آر جمپنگ دا گن. یہاں پر بھی یو آر جمپنگ دا گن. دیکھیں
اگر آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں نا وزیر اعظم کو بلانے کی, یا وہ نوبت ہی نہ آنے دیں. ہاں اگر کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ جی سیکٹری انٹیریئر اور سیکٹری ڈیفینس اور جو انہوں نے اہلکاروں کے نام لیے ہیں وہ آ کے اپنا جواب دے دیں, یہ تو روٹین کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ان کو بھی سپریم کورٹ نے بلایا تھا اور وہ گئے تھے. وہ بھی گئے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے تھے, شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے. تو یہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائریکٹ ان کو بلا لیں گے. انہوں نے پہلے کہا جی بندہ پیش کرو, پہلے وہ کہہ رہے بندہ پیش نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے اہلکاروں سے شروع کیا, اہلکاروں سے اس محکمے کے سربراہان تک گئے, پھر سیکٹری صاحب تک گئے, اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ کے پرائمس کی بات کی. تو بھائی جان آپ اس نوبت تک یہ نوبت ہی نہ آنے دیں, پہلے اس کو فکس کر لیں.